آپ پاناما کیس کو کافی دیر سے دیکھ رہے تھے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا ہے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا گیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ میں کسی تضحیق کا جواب تضحیق سے تو نہیں دوں گا نا. وہ میں نہیں ہوں. میری ایک پرورش ہے, میرا ایک وجود ہے, میرا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے, میرا ایک پس منظر ہے, ایک تعلیم ہے. جو میں بات کر سکتا ہوں, میں سلمان اکرم راجہ ہوں, میں وہی بات کروں گا. میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں, نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں, نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں. میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. جن کا تحفظ میں نے پوری عمر کیا ہے, آئندہ بھی کروں گا, ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا سیاسی وابستگی سے نہیں ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے اصغر خان کا کیس لڑا, قوتوں کے خلاف ڈائریکٹلی, ایک آرمی چیف اور ایک DG ISI کے خلاف وہ مقدمہ لڑا. میں وہ شخص ہوں جس نے ڈاکٹر مبشر کی جانب سے NRO کے خلاف مقدمہ لڑا. میں نے زندگی بھر وہ مقدمے لڑے ہیں جن کا نام سن کر لوگ خوف کھاتے ہیں. میں ہمیشہ مقتدرہ کے خلاف کھڑا رہا ہوں. ہمیشہ میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے بنیادی اصول جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان کی معتوب ہو, کل کوئی اور معتوب تھا, آج ہم معتوب ہیں, لیکن جب تک ہم بنیادی اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک میں آئین اور قانون کی ہم خواہش کر سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک میں کسی دن آئین اور قانون کا بول بالا ہو. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں, یہ کیس 2016-17 میں چلا. میرا تعلق اس مقدمے سے اتنا تھا کہ یہاں سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت یہ کارروائی چلی, جو کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہوتی ہے. ہم صرف ایک نقطے پہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے, اور ایک بڑی ٹیم تھی جس کا میں حصہ تھا, اور نقطہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے بالآخر ٹرائل کورٹ میں جانا ہے. اور ہوا بھی یہی. وہ نیب عدالت میں ہی گیا نا وہ مقدمہ, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. جب ایک مقدمے نے ابھی چلنا ہے نیب کی عدالت میں, تو سپریم کورٹ یہاں بیٹھ کے اس مقدمے کی جزیات کا جائزہ کیوں لے رہی ہے؟ ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں تھا اس مقدمے سے. یہ ایک آئینی, خالصتاً آئینی بحث تھی کہ 184(3) میں آپ ٹرائل منعقد نہیں کر سکتے. ٹرائل کورٹ دوسری عدالت ہے, وہ نیب کی عدالت ہے, وہاں گواہ پیش ہوں گے, وہاں دفاع کا موقع ہوگا, دوسری جانب کے گواہ بھی پیش اگر کرنے ہوئے تو ہوں گے. سپریم کورٹ میں تو نہ گواہ پیش ہوتی ہیں, نہ کوئی بحث ہوتی ہے گواہان پہ. تو سپریم کورٹ کیسے 184(3) میں فیصلہ کر سکتی ہے ایک ایسے معاملے کا جس نے ٹرائل میں جانا ہے؟ لیکن یہ ایسے بنیادی اصول ہیں جن کا ہمیں ہر دور میں تحفظ کرنا چاہیے. اگر ہم ماضی میں ان کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ حال میں ہمیں آ کر کھائیں گے, ہمیں ان کا نقصان ہوگا. یہ ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, یہ عدالتی عمل کے حوالے سے بنیادی اصول ہیں جن کا تحفظ میں نے پوری عمر کیا ہے, آئندہ بھی کروں گا. ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا سیاسی وابستگی سے نہیں ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے اصغر خان کا کیس لڑا, قوتوں کے خلاف ڈائریکٹلی, ایک آرمی چیف اور ایک DG ISI کے خلاف وہ مقدمہ لڑا. میں وہ شخص ہوں جس نے ڈاکٹر مبشر کی جانب سے NRO کے خلاف مقدمہ لڑا. میں نے زندگی بھر وہ مقدمے لڑے ہیں جن کا نام سن کر لوگ خوف کھاتے ہیں. میں ہمیشہ مقتدرہ کے خلاف کھڑا رہا ہوں. ہمیشہ میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے بنیادی اصول جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان کی معتوب ہو, کل کوئی اور معتوب تھا, آج ہم معتوب ہیں, لیکن جب تک ہم بنیادی اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک میں آئین اور قانون کی ہم خواہش کر سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک میں کسی دن آئین اور قانون کا بول بالا ہو. لیکن اگر ہر دور میں ہم سائیڈ لیں گے, ہم کہیں گے میری سائیڈ کو آج اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا میں یہ بات کروں, کل اسی بات کا مجھے نقصان ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اصول انمٹ ہوتے ہیں, آپ کو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہوتا ہے. آپ کو کبھی بھی عدالت کو استعمال نہیں کرنا اپنے کسی سیاسی مخالف کو تکلیف پہنچانے کے لیے. جو عدالت کا کام ہے عدالت کو وہی کرنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے ایک ٹویٹ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے الفاظ حذف کرتا ہوں. عمران خان کا کیا پیغام ہے؟ بس ٹھیک ہے, وہ میں خود بات کر رہا ہوں. دیکھیے, میں نے بات کر دی ہے. میں کسی تضحیق کا جواب تضحیق سے تو نہیں دوں گا نا. وہ میں نہیں ہوں. میری ایک پرورش ہے, میرا ایک وجود ہے, میرا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے, میرا ایک پس منظر ہے, ایک تعلیم ہے. جو میں بات کر سکتا ہوں, میں سلمان اکرم راجہ ہوں, میں وہی بات کروں گا. میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں, نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں, نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں. میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کو تختہ مشق بنایا گیا مختلف سیاستدانوں کی جانب سے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, وہ خود کو کلیم کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ نے کرپشن بھی کی ہے, اور کرپشن کی داستانیں بھی ٹویٹر پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں ان کی جانب سے. آپ کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ کون سی کرپشن؟ جواب نہیں ہے. کہاں پہ کرپشن کی ہے؟ مجھے تو الزام کا بھی کسی نہیں پتا. ایک ویسے ہی ہوا میں فنڈنگ کر رہے ہیں, وہ پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں. ایک فضول سی بات ہے نا. کوئی بتائے نا کس نے کس کو پیسہ دیا, کہاں گیا, کس کی جیب میں گیا. بالکل یہ ایک لغو
نوعیت کا الزام ہے. الزام بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو اس میں نظر آئے نا بات جس کا آپ نے ایسے ہی میں کہہ دوں کہ آپ نے اپنے چاچے کی زمین ہتھیا لی ہے, اب آپ اس کا دفاع کرتے پھریں گے. کوئی تو یہ تو اس سے بھی کم تر نوعیت کا الزام ہے. کوئی بتائے, کوئی شخص بتائے کہ اس نے کوئی فنڈ بھیجے پارٹی کو اور وہ فنڈ کسی